ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، پاکی اسی اللہ کے لیے ہیں جو ساتوں زمینوں کا مالک ہے، ساتوں آسمانوں کا مالک ہے، اور ساتوں آسمانوں میں جو کچھ ہے ان سب کا مالک ہے، ساتوں آسمانوں میں جو کچھ ہے ان سب کا مالک ہے. اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس کی ملکیت میں اور کوئی حصے دار نہیں ہو سکتا ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو آخری نبی بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے کلمہ توحید کے تقاضے. ہم نے اس سے پہلے کے جمعہ میں کلمہ توحید کی فضیلت آپ کے سامنے مختصر سے انداز میں رکھنے کی کوشش کی تھی، اور آج ہم اس کلمہ توحید کے تقاضے کیا ہیں اور اس کلمے کی کیا ضروریات ہیں، آج ہم اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. تقاضے آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ہمارا جو پچھلا خطبہ تھا اس کو تھوڑا سا کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ممکن ہے بیچ میں 3 جمعہ بیچ میں آ چکے ہیں تو بہت ساری باتیں ذہن سے نکل گئی ہوں گی، لیکن جو ہے کنیکٹ کرنے کی میں کوشش کروں گا. ہم لوگوں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کتنی بھلائیاں، کتنے خیر رکھا ہے. ہم نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ علمنی اذکرک وادعوک بہ،
آپ مجھے کوئی کلمہ سکھائیں، کچھ باتیں سکھائیں، کچھ دعائیں سکھائیں جس کے ذریعے میں تجھے یاد کر سکوں، تجھے پکار سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے کہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ ساری دنیا یہی پڑھتی ہے، سب لوگ یہی پڑھتے ہیں، اگر میں بھی یہی پڑھوں گا تو پھر ان میں مجھ میں فرق کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ساتوں زمینوں کو اور ساتوں زمینوں کی چیزوں کو، ساتوں آسمانوں کو، ساتوں آسمانوں کی چیزوں کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو یہ پلڑا بھاری ہوگا۔ ہم نے آپ لوگوں سے کہا تھا، اور پھر وہ 99 دفتر والے حدیث کی بات بھی ہم نے آپ کے سامنے کہی تھی، اور اسی طرح یعنی کلمے کی جو فضیلت ہے آپ کو سب رکھنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن کیا صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا یہی کافی ہے؟ کیا زبان سے کلمہ پڑھ لیں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو کہ یہی کافی ہے؟ آج ہم اس پر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ بھی ایک بچہ ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ کسی بڑے سے بڑے اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے، اور وہ اسکول کا نام بہت اونچا ہے، وہ اسکول کے اندر پڑھائی بہت اچھی ہوتی ہے، اسکول کا مینجمنٹ اچھا ہے، وہ اسکول کے ٹیچرز اچھے ہیں، سب کچھ وہاں پر موجود ہے۔ لیکن یہ اسٹوڈنٹ صرف ایڈمیشن لے کر اپنے گھر میں بیٹھتا ہے، نہ وہ پڑھائی کرنے جاتا ہے، نہ وہ اسکول کو جاتا ہے، نہ اس کی فیس پے کرتا ہے، اور نہ ہی اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور پھر جب ایگزام ختم ہو جاتا ہے تو جا کر کہتا ہے کہ صاحب میری سرٹیفکیٹ چاہیے، سرٹیفکیٹ چاہیے۔ تو کہیں گے کہ بھئی تمہاری سرٹیفکیٹ کیسے مل سکتی؟ کہے گا میں ایڈمیشن لے چکا ہوں۔ تو اسکول والے کہیں گے کہ بیٹا صرف ایڈمیشن لینا کافی نہیں ہے، اٹینڈنس بھی آپ کی ہونا ہے، آ کر پڑھنا بھی ہے، لکھنا بھی ہے، یاد کرنا بھی ہے، ایگزام دینا بھی ہے، فیس بھی پے کرنا ہے۔ اگر یہ سارے کام کرو گے تو تمہارا ایڈمیشن لینا فائدہ مند ہوتا ہے۔ صرف ایڈمیشن لوگے، نہ اٹینڈنس ہے، نہ تعلیم ہے، نہ حاضری ہے، نہ ایگزام ہے، نہ فیس ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر تمہیں کچھ ملنے والا نہیں، تمہارا ایڈمیشن لینا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اس طرح کی بات کسی بھی اسکول والا کہتا ہے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ ایڈمیشن ہے۔ ایک آدمی ایڈمیشن لے کر بیٹھ جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ جنت پکی ہے، تو دوستو وہ دھوکے میں ہیں۔ صرف ایڈمیشن لے کر سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، وہ دھوکے میں ہیں۔ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے، اور انہی تقاضوں کو آج ہم آپ کے سامنے مختصر سے انداز میں، جامع انداز میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یاد رکھیں، جس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں وہ یہی کلمہ ہے جو جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتا ہے، یہی کلمہ ہے جو جنت میں لے کر جا سکتا ہے اور جہنت سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے آسمانوں کو بنایا گیا، زمینوں کو بنایا گیا۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے پل صراط بھی بنایا گیا۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے حشر بھی برپا کیا جائے گا۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے قبر کے سوالات بھی آسان ہونے والے ہیں یا مشکل ہونے والے ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جس کے لیے سارے کے سارے انبیاء کرام کو بھیجا گیا۔ یہ اسی کلمے کی دعوت کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا گیا، اسی کلمے کے ساتھ بھیجا گیا، اور اسی کلمے کے لیے آسمانوں سے کتابیں نازل کی گئیں، اسی کلمے کے لیے جنگیں ہوتی رہیں، اسی کلمے کے لیے لوگ جان دیتے رہے، اسی کلمے کی مخالفت میں لوگ جان دیتے رہے، اسی کلمے کی خاطر ساری دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک ایمان والا اور ایک کفر والا تقسیم ہے۔ اگر کلمہ ہے تو ایمان والا، کلمہ نہیں ہے تو پھر وہ کفر والا سمجھا جائے گا۔ تو یہ کلمہ حد فاصل ہے، یہ کلمہ یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہے، یہ کلمہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والا ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے کے بعد کیا ہم خاموش بیٹھیں گے اور اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے تو کیا کامیابی ہے؟ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ کلمہ پڑھنا کیسا ہے؟ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کو ماننا یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ تقاضوں کو پورا کرنا اللہ کی ماننا ہے۔ صرف اللہ کو مانو گے، اللہ کی نہیں مانو گے تو نہیں چلنے والا ہے۔ اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا
یہ کیا مول صاحب کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اللہ کو ماننا مطلب ہم سب اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ہے بھائی، اللہ بڑا ہے، اللہ سب کچھ، اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کی ماننا یعنی اللہ کیا حکم دیتا ہے، کس بات سے روکتا ہے، ان باتوں کو ماننا اللہ کی ماننا ہے۔ صرف اللہ کو مانو گے، اللہ کی نہیں مانو گے تو نہیں چلنے والا۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے ہیں۔ قرآن کی نہیں مانتے مطلب قرآن میں جو احکامات بیان کیے گئے وہ ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے ہیں، تو گویا قرآن کو تو مانتے بھی، اللہ کی کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، پڑھنے کی صورت میں جو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور فلاں 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 رمضان میں نازل ہوا، اتنے سالوں میں نازل ہوا، فلاں نبی پر نازل ہوا، ہم سب کچھ مانتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر جو میسج ہے، قرآن کی باتیں ہم نہیں مانتے ہیں۔ نہیں ماننے کا مطلب اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کو ماننا، اللہ کی بھی ماننا ضروری ہے۔ صرف قرآن کو ماننا نہیں چلتا، قرآن کی بھی ماننا پڑے گا۔ ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم نبی کو سب اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی کا جب مہینہ آتا، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہر آدمی نبی کا نام لیتا ہے، ہاں نبی کے نعتیں پڑھتا ہے، نبی کے نام پر نشید پڑھتا ہے، نبی کے نام پر ترانے پڑھتا ہے، نبی کے نام کو جھنڈوں پر لکھ کر لگاتا ہے، نبی کے ناموں کو دروازوں پر لکھتا ہے، نبی کے نام پر پٹی باندھتا ہے، نبی کے نام پر گھروں کے کلر کر دیتا ہے، نبی کے نام پر گاڑی لیتا ہے۔ نبی کو مانتا ہے لیکن نبی کی نہیں مانتا ہے۔ نبی کی ماننا ہے، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، قرآن کو ماننا، قرآن کی ماننا، نبی کو ماننا، نبی کی ماننا۔ اگر ہم نبی کی نہیں مانتے ہیں تو ہم کتنی بھی محبت کے اظہار کریں، بڑے بڑے جلسوں میں نعتوں کا مقابلہ رکھتے ہیں، رات بھر نبی کی گاتے ہیں، نبی 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 نبی، میرا دل کرتا ہے مدینے کو جانا، میرا دل گردہ کرتا ہے مدینے کو جانا، مدینے کو جانے کی خواہش ہے، لیکن مدینے والے نے کیا کہا اس پر عمل کرنے کی خواہش نہیں۔ مدینے والے کی تعلیم کیا ہے، مدینے والے کا پیغام کیا ہے، اس کو ماننا ضروری ہے میرے دوست۔ تو صرف کلمے کو ماننا، کلمے کی نہیں ماننا نہیں چلنے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کلمہ کنجی ہے، کلمہ کنجی ہے، اور اس کنجی میں جو دانت ہوتے ہیں وہ تقاضے ہیں۔ اگر وہ کنجی کے جو دانت ہوتے ہیں نا، اگر وہ دانت نہیں ہیں تو کنجی نہیں کھل سکتی، تالا نہیں کھل سکتا۔ تو ویسے اگر عمل نہ ہو تو جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ عمل اس جنت کے دروازے کو کھولنے والے کنجی کے دانت ہیں، دانت ہیں تو وہ تالا کھلے گا، دانت نہیں ہیں تو تالا کھلنے والا نہیں ہے۔ تو ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کلمے کے تقاضے کیا ہیں۔ کلمے کے تقاضے 3 طرح کے ہیں۔ آپ لوگ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر جائیں، ان باتوں کو ذہن میں بٹھا کر جائیں۔ کلمے کے 3 تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا عبادات، دوسرا تقاضا معاملات، تیسرا تقاضا اخلاقیات۔ پہلا تقاضا عبادات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے بعد اللہ نے جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے وہ عبادات ہیں۔ اگر ہم عبادات میں اپنے آپ کو تولیں گے، اگر ہم اپنے آپ کو تولنے کے بعد اگر اس کے حق کو ادا کر رہے ہیں تو وہ تقاضا پورا ہو رہا ہے۔ اگر اس کے مطابق اگر ہم نہیں ہیں تو پھر اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ کنجی تو ہے لیکن دانت نہیں ہیں، کنجی تو ہے لیکن تقاضے نہیں ہیں، تو پھر جنت کا دروازہ کھلنے والا نہ ہے۔ عبادات کو ذرا دیکھو آپ بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 ٹائم نماز پڑھنے کا حکم مجھے دیا ہے۔ کیا میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں؟ کیا اگر آپ کا جواب، آپ کا ضمیر ہاں میں ہے تو تقاضا پورا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے، تقاضا انکمپلیٹ ہے، تقاضا پورا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر آپ کے کنجی کے دانت نہیں ہیں۔ پھر
ताला खुलता क्या, जन्नत दरवाजा खुलता क्या, डाउटफुल है, गारंटी नहीं है। अपने आप से पूछे, किसी दूसरे के बारे में ना सोचे भाई फलां पढ़ता क्या, फलां पढ़ता क्या, फलां पढ़ता क्या, नहीं। आप दूसरों के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, दूसरों के बारे में आप सवाल नहीं किया जाएगा। मेरा अमल मेरे साथ, बस मैं अपने से पूछूंगा, भाई फजर पढ़ने का ऑर्डर था, क्या आज मैंने फजर पढ़ी है? ज़ोहर पढ़ने का ऑर्डर था, जुमा पढ़ने का ऑर्डर था, आज जुमा पढ़ रहा हूँ। असर भी पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा, मगरिब भी पढ़ना है, इशा भी पढ़ना है, ये तकाजा है। अगर है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो सिर्फ कलमा काफ़ी नहीं है। नमाज के साथ अब रमज़ान का महीना भी आने वाला है और साहिब सरवत लोगों के लिए ज़कात की शक्ल में भी आने वाला है, और जो है हज की शक्ल में भी आने वाला है। जितनी इबादतें हैं उन इबादतों में अपने आप को तोल कर देखें, अगर हैं तो यस कलमे का तक़ाज़ा पूरा हो रहा है, अगर नहीं है तो फिर ख़तरे में हैं हम लोग। सिर्फ कलमा पढ़कर हम खुश हो रहे हैं तो कुंजी तो मिली, लेकिन वो बगैर दांत की कुंजी मिली है, फिर वो जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुल सकता। इबादत, हर तरह की इबादत, कुरान की तिलावत करना भी इबादत है, अज़कार पढ़ना भी इबादत है, नमाज पढ़ना भी इबादत है। सारी की सारी चीज़ों को चेक कर लें और अपने आप से पूछें, जवाब हाँ में मिलता है तो कामयाब हैं, अगर नहीं में मिलता है तो फिर उसकी इस्लाह की ज़रूरत है। इबादत में हमें पूरा होना होगा। और इबादत के बाद अगर हम देखते हैं मामलात, हमारे लेन देन में क्या क्या हो रहा है, हमारे मामलात में क्या क्या हो रहा है, हमारे कारोबार में कितना हलाल है, कितना हराम है, और हम कितना झूठ बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं अपने कारोबार के अंदर, कहाँ कहाँ सूद में मुलव्वस होते जा रहे हैं, कहाँ कहाँ चिट्ठियों के नाम पर हराज वाली चिट्ठी में हम शामिल होते जा रहे हैं, कहाँ कहाँ स्कीम के नाम पर जो है हम सूद देने पर मजबूर होते जा रहे हैं, कहाँ कहाँ EMI के नाम पर हम सूद देने पर मजबूर होते जा रहे हैं, कहाँ हम रहन के नाम पर सूद दे रहे हैं। यानी हमारी ज़िंदगी में फैले हुए मामलात को भी देखना होगा दोस्त। आज बहुत सारे लोग, भाई 5 लाख रुपए ले लो और मैं आपके घर में रहता हूँ और जब पैसे वापस लौटाएंगे घर में वापस लौटा दूंगा, बराबर। पूरा जनरल ऐसे ही चल रहा है। इसको सूद कहा जाता है। मार्केट में इसका नाम रहन रखा गया है। यह रहन नहीं है बल्कि सूद है। 5 लाख रुपए मैंने दे दिया, घर ले लिया, वो जब तक 5 लाख 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नहीं देते तब तक मैं घर में रहता हूँ और किराया नहीं देता हूँ, तो जो किराया उस घर का चल रहा था जो मैं नहीं दे रहा हूँ उतने पैसे मैं सूद में खा रहा हूँ। वो सूद में जा हमारा मामला ऐसा है। तो मामला अगर गड़बड़ है तो फिर तकाजा पूरा नहीं हो रहा है। नहीं मुल साहब 5 लाख तो मैं दे दिया था, लेकिन नॉमिनल किराया मार्केट में 5000 किराया चल रहा, नॉमिनल किराया 1000 में दे रहा हूँ, किराया तो दे रहा हूँ मैं। अच्छा, तो 5000 मार्केट में किराया चल रहा था, आप 1000 दे रहे हैं तो 4000 नहीं दे रहे हैं, तो 4000 सूद में खा रहे हैं। आप 4000 सूद खा रहे हैं, लेकिन लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। इसको रहन कह रहे हैं। रहन नहीं का सूद है। रहन का मतलब भाई आपको पैसों की ज़रूरत थी, मैंने 5 लाख रुपए दे दिया श्योरिटी के तौर पर, वो घर आपका रख लिया, उस घर को मैं यूज़ नहीं करूँगा। वो क्यों रखा घर में? इन केस अगर आप मेरे पैसे वापस नहीं लौटाएंगे तो घर बेचूंगा और फिर पैसे लूँगा, बकाया पैसे वापस लौटा दूंगा। इस श्योरिटी के तौर पर मुझे घर अपने पास रखना था, घर को लॉक करके रखना था। अगर मैं रह रहा हूँ तो मार्केट में जो किराया चल रहा है वो किराया पे करना पड़ेगा। ये मामला है। आज हम देख रहे हैं कि भाई मामलात में कितने हम खोटे होते जा रहे हैं। कर्ज के नाम पर कितने लोग धोखा दे रहे हैं। कर्ज उधार के नाम पर कितने लोग धोखा दे रहे हैं। उधार जो है बस 15 दिन की लेते हैं, लेकिन 15 महीने तक जो है वापस नहीं लौटाते। क्या हमारे मामला सीधे हैं? क्या हमारे मामलात में सच्चाई है? क्या हमारी बातों में सच्चाई है? क्या हमारे वादों में सच्चाई है? क्या हमारे लेन देन में सच्चाई है? मामलात हमारे बड़े गड़बड़ वाले हैं मेरे दोस्त। मामलात बड़े गड़बड़ वाले हमारे हैं। हमारी जबान पक्की नहीं, हमारे वादे पक्के नहीं, हमारे लेन देन सच्चा नहीं, और जो भी कहते हैं उसके बरखिलाफ हम करते रहते हैं, तो मामलात में गड़बड़ है।
اگر معاملات میں گڑبڑ ہے تو سمجھیں کلمے کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا اور صرف فضیلت سن کر خوش ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کنجی کھلنے والی نہیں، وہ تالا کھلنے والا نہیں۔ کیوں؟ کنجی تو ملی، بغیر دانت کے کنجی ہمارے ہاتھ میں دی گئی، کتنا بھی ٹرائی کرو وہ تالا تو کھلنے والا نہیں۔ اور پھر ذرا دیکھیں آپ، عبادات کے ساتھ، معاملات کے ساتھ اور اخلاقیات میں دیکھیں آپ، ہمارے اخلاق کتنے جو ہے یعنی پروفیشنل بنتے جا رہے ہیں۔ ہمارے اخلاق پروفیشنل بنتے جا رہے ہیں، جس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے مسکرا کر باتیں کرتے ہیں، جس سے فائدہ نہیں ہے اس سے مسکراہٹ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اس سے مسکراہٹ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اگر جو کسٹمر ہمارے پاس آیا 5 روپے کا چاکلیٹ لینے آتا ہے میڈیکل شاپ پر، تو میڈیکل شاپ میں بیٹھنے والا بڑے اچھے انداز سے مسکرا کر باتیں کرتا ہے۔ سپر مارکیٹ بیٹھنے والا 10 روپے کا بسکٹ لینے جاؤ، بڑے مسکرا کر وہ آپ کو بسکٹ حوالے کرتا ہے۔ اور جو ہے کسی ہوٹل میں جائیں، ہم بس 15 روپے کی چائے پینے جا رہے ہیں، لیکن بڑے مسکرا کر وہ استقبال کرتا ہے۔ لیکن ذرا سا بھی انبن ہو گئی، اس کا چہرہ ایسا بدل جاتا ہے، زبان ایسی کھل جاتی ہے اور جو ہے آواز سے بدل جاتی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کی جو اخلاق تھے وہ اخلاق کاروباری اخلاق ہیں، ریئل میں اخلاق نہیں ہیں، فطری اخلاق نہیں ہیں۔ بدل جاتا ہے آدمی، بدل جاتا ہے۔ بس 15 روپے کا سودا لیا تھا، مسکرا کر دیا، لیکن کچھ خرابی ہونے سے واپس لوٹا رہا ہے، اب چہرہ بدل جاتا ہے۔ 1 منٹ کے اندر چہرہ بدل جاتا ہے۔ اگر وہ 15 روپے کی چیز خراب ہونے سے بدل رہا ہے، واپس کر رہا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، آواز بدل جاتی ہے، شکل بدل جاتی ہے، لہجہ بدل جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ ہوا جب فرسٹ ٹائم آیا جو اخلاق پیش کیا وہ پروفیشنل اخلاق ہیں، کاروباری اخلاق ہیں، ریئلی اخلاق نہیں ہیں، حقیقی اخلاق نہیں ہیں۔ ذرا انبن ہو گئی پھر چہرہ بدل جاتا ہے۔ آج ہمارے اخلاق اوروں کے لیے ہیں میرے دوست، ہماری میٹھی باتیں اوروں کے لیے ہیں۔ ہم 5 روپے کا کاروبار کرنے والے سے مسکرا کر باتیں کرتے ہیں، لیکن جو بیوی ساری زندگی ہمارے حوالے کر دیتی ہے، مسکرا کر باتیں نہیں کرتے ہم لوگ۔ ہمارے اخلاق دوسروں کے لیے، ہمارے اخلاق روڈ پر چلنے والوں کے لیے، ہمارے اخلاق کسٹمر کے لیے، ہماری مٹھاس لوگوں اوروں کے لیے، سب کچھ اوروں کے لیے، لیکن گھر میں آتے ہیں چہرہ بدلا ہوا ہے، گھر میں آتے ہیں آواز بدلی ہوئی ہے، گھر میں آتے ہیں شکل بدلی ہوئی ہے۔ تو گویا ہمارے جو اخلاق ہیں وہ بناوٹی اخلاق ہیں۔ اگر حقیقی اخلاق ہوتے اور وہ اصلی اخلاق ہوتے تو اوروں کے ساتھ بھی اخلاق والا ہوتا، گھر والوں کے ساتھ بھی اخلاق والا ہوتا، کسٹمر کے ساتھ بھی اخلاق والا ہوتا اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ بھی اخلاق والا ہوتا۔ ہر جگہ اخلاق اس کے نظر آتے۔ مول صاحب اتنا میٹھے بنے تو لوگ کھا جاتے۔ ہاں، جہاں جیسے رہنا پڑتا ویسے رہنا، جہاں غصہ کرنا ہے غصہ کرنا، جہاں میٹھا بولنا میٹھے بولنا۔ اگر ہر جگہ میٹھے 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 رہنا، دنیا کھا جاتی ہے آپ کو۔ بالکل صحیح ہے، آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے، لیکن اگر غلطی کرتا ہے تو صرف وہیں پر غصہ ہونا چاہیے۔ وہ اچھا کرے تب بھی غصہ، وہ خراب کرے تب بھی غصہ، وہاں غلط ہے۔ بھائی کوئی نقصان کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، غصہ کرنے کا موقع ہے، غصہ کرو آپ، لیکن دوسرے لمحے پھر اس کے ساتھ محبت سے باتیں کرو۔ ہاں، اس کو یہ فیل ہونے نہ دو کہ ہمارا سیٹ ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے، غلطی کریں تو آپ غصہ کرو، اگر غلطی نہیں کرتا تب بھی غصہ کر رہے ہیں تو ہم وہاں پر غلطی ہے، وہاں پر ہمارے اخلاق پورے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اخلاق جس کے اچھے ہوتے ہیں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ ذرا غور کرو میرے دوست، ہمارے اخلاق، میں ٹیچر ہوں تو اخلاق کیسے ہیں، استاد ہوں اخلاق کیسے ہیں، میں ایک امام ہوں اخلاق کیسے ہیں، میں ایک ذمہ دار ہوں اخلاق کیسے ہیں، میں ایک عام مصلی ہوں میرے اخلاق کیسے ہیں، میں کاروباری ہوں اخلاق کیسے ہیں، میں جو ہے کچھ بھی کرتا ہوں میرا اخلاق کیسے ہیں، دوستوں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، فلاں فلاں سب کے ساتھ میں کیسا ہوں، اپنے آپ کو تول کر دیکھیں۔ عبادات ہمارے پورے ہونا، ہمارے معاملات ہمارے پکے رہنا، ہم جو کہتے ہیں وہ کرنا،
اور جو ہم وعدہ کرتے ہیں پورا کرنا، اور حلال حرام کی تمیز کرنا، اور پھر اخلاق میں بھی ہمیں میٹھے سے میٹھے بننے کی کوشش کرنا، بہتر سے بہتر اخلاق والے بننے کی کوشش کرنا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ذرا دیکھو آپ، جھاڑ کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، جھاڑ کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، اور سخت دھوپ کا موسم ہے، چھاؤں ہے، اور تلوار جھاڑ سے لٹکی ہوئی ہے۔ دشمن کی نظر پڑتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ آتا ہے تلوار نکالتا ہے، نکال کر اللہ کا رسول اٹھا کر کہتا ہے کہ محمد اٹھو۔ اللہ کے رسول جاتے ہیں، کون بچائے گا تم کو، کون بچائے گا تم کو؟ تو نبی کہتے ہیں اللہ بچانے والا ہے۔ اتنا کہنا تھا، تلوار کانپ کر ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ نبی نے تلوار اٹھا کر کہا اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا، اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو ڈرنے لگا، کانپنے لگا۔ تو اللہ کا رسول جاؤ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، جاؤ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ وہ آدمی جو تھوڑی دیر پہلے جان لینے تیار تھا، لیکن اس آدمی کے بارے میں نبی نے کہا جاؤ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ یہ ہے اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کانٹوں بچھانے والوں کے ساتھ مسکرا کر باتیں کر رہے ہیں، اور گردن میں رسی ڈال کر کھینچنے والے سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ طائف کے اندر جو ہے وہ پتھر برسانے والوں سے کہا جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں تو 2 پہاڑوں کے بیچ پیس کے رکھ دیں گے۔ نبی کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے معاف کر دیا۔ آج لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کے اولاد ایمان لے کر آئے۔ کتنا بڑا جگر ہے، کتنا بڑا دل ہے، اور یہ دل پیدا کرنے کے لیے بھی دل چاہیے، یہ جگر پیدا کرنے کے لیے بھی جگر چاہیے۔ ایسا جگر پیدا کریں، ایسا دل پیدا کریں جس میں آدمی جو ہے یعنی بدلہ لینے کے لیے آتا ہے، لیکن نبی کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے اس کو معاف کر کے چھوڑا۔ اخلاق دوست، اخلاق۔ اور یہ عبادات، معاملات اور اخلاق میں اور ایک چیز ہے، ہر چیز میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے۔ عبادات میں جائز بھی ہے حرام بھی ہے، معاملات میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے، اور جو ہے اخلاق میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے۔ تینوں میں بھی حلال حرام، حلال حرام، حلال حرام۔ حلال کو لیں، حرام کو چھوڑ دینا، یہ تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ حرام کو چھوڑ دینا، جو جائز نہیں اس کو چھوڑ دینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کی وہی کرنا، جو عبادت نہیں کی اس کو نہیں کرنا، یہی جو ہے تقاضا ہے۔ معاملات میں نبی نے جس کو حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھ کے اختیار کرنا، جس کو حرام کہا ہے اس کو چھوڑ دینا، اگرچہ کہ فائدہ کتنا بھی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ فائدہ کتنا بھی ہو، اگر حرام ہے تو چھوڑ دینا، یہ بڑی بات ہے دوست۔ آج کاروبار کے معاملے میں حرام ہو یا حلال ہو، پیسہ نظر آتا ہے تو انسان کا دل وہاں ہار جاتا ہے، انسان کا من ہار جاتا ہے۔ اگر حلال و حرام میں تشویش بھی ہے، اس کو کلیئرٹی بھی نہیں ہے، اگر پوچھنا چاہتا ہے ایسے انداز سے پوچھتا ہے کہ وہ حرام کی باتیں چھپی رہتی ہیں، وہ حلال کی باتوں کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے، اور بولنے والے بتاتا کہ یہ حلال ہے۔ کیوں؟ حرام کو جو پہلو تھا، غلط جو پہلو تھا، اس پہلو کو اجاگر ہی نہیں کرتا ہے، اس پہلو کو بتاتا ہی نہیں، تاکہ وہ بات اپنے موافق میں مل جائے، مول صاحب کا فتویٰ ہمارے موافق مل جائے، اور دین کا فتویٰ ہمارے حساب سے مل جائے۔ اس طرح چھپا چھپا کر وہ کوشش کرتا ہے دوست۔ تو حلال کو اختیار کرنا، اور یاد رکھیں حلال میں اللہ نے برکت رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مول صاحب حلال 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 بول کے چلے، سمجھو مارکیٹ میں ٹک نہیں سکتے، مارکیٹ میں ایسا کمپٹیشن ہے، ہاں ٹک نہیں سکتے، یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ لیکن نہیں میرے دوست، اللہ نے حلال میں برکت رکھا ہے، اور ایسی برکت رکھا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کرتا۔ شروع میں آزمائش ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہے، لیکن جب انسان اپنے کاروبار میں حلال کو اختیار کرے، لوگوں کا بھروسہ اس پر بلڈ ہو جاتا ہے، لوگوں کا اعتماد اس پر بلڈ ہو جاتا ہے۔ جب مارکیٹ میں اعتماد ہو جائے، پھر اس سے بڑا کاروباری اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بزنس مین اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں، جس کی باتوں کو لوگ مانتے ہیں، جس کے ناپ تول کو لوگ مانتے ہیں، جس کے پارسل کو لوگ مانتے ہیں، جس کی باتوں کو لوگ تسلیم کرتے ہیں، اس سے بڑا بزنس مین اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں حلال، جیسے فار ایگزامپل بکری ہے، بکری حلال ہے، بکری حلال ہے،
روزانہ لاکھوں بکرے کٹتے ہیں، لیکن کبھی بھی مارکیٹ میں بکروں کے شارٹیج کے بارے میں سنے نہیں ہم لوگ. ہاں بکرے لاکھوں کٹتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے کبھی شارٹیج ہونے کے بارے میں نہیں سنتے. بکرے حلال ہیں، کتا حرام ہیں. جتنی تیزی کے ساتھ بکرے بڑھتے ہیں کتے بڑھتے ویسا نہیں بڑھتے، حرام ہے وہ. سمجھا آپ؟ حرام ہے. حرام بڑھنے والا نہیں ہے، وہ لمیٹڈ ہی رہنے والا ہے. وہ لمیٹڈ ہی رہنے والا ہے. ہر چیز میں جو حلال ہے اللہ نے وافر مقدار میں اس کی پیدائش کی ہے اور اس کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ. جو حرام ہے اس کی پیدائش لمیٹڈ اور ہر چیز کا لمیٹڈ انداز میں رہتا ہے، زیادہ وہ بڑھنے والا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. اس لیے جہاں حرام ہے وہاں اللہ نے آلٹرنیٹو حلال بھی رکھا ہے. شراب کو حرام کیا تو دودھ کو بھی اللہ نے جائز رکھا. شراب کو حرام کیا تو جوس، سارے کے سارے جوس، فروٹ جوس کو اللہ نے حلال رکھا ہے. ہاں اگر سور کو حرام کیا تو بکری کو حلال کیا، خرگوش کو حلال کیا، بیل کو حلال کیا. یعنی بے شمار چیزوں کو اللہ نے حلال کر رکھا ہے. بندو تم یہ کھاؤ، اس کو تم کھا سکتے ہو. جو حرام رکھا ہے بھائی جو ہے نکاح کے بغیر جو ہے عورت سے ملنا غلط، حرام، تو اس کے لیے جائز نکاح کی بھی اللہ نے رکھا ہے. انسان کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے نکاح بھی اللہ نے رکھا ہے. تو حلال حرام، حلال حرام، حلال حرام، تینوں زمروں میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے. عبادات میں کیا نہیں کرنا مول صاحب؟ یعنی عبادات میں بے شمار چیزیں نہیں کرنا آج ہم کر رہے ہیں. بے شمار چیزیں ہم کو نہیں کرنا ہم کر رہے ہیں. بے عبادت، دعا کرنا عبادت ہے. اللہ سے دعا کرنا حلال ہے. کسی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر قبر والے سے مانگنا حرام ہے، حرام ہے. کعبۃ اللہ کا طواف کرنا حلال ہے، کسی قبر کے طواف کرنا حرام ہے. کسی درگاہ کا طواف کرنا حرام ہے. بکرے ذبح کرنا اللہ کے لیے حلال ہے، لیکن وہی کسی بابا کے نام پر ذبح کرتے ہیں تو حرام ہو جاتا ہے اور وہ مردار ہو جاتا ہے. تو اللہ نے عبادات میں بھی حلال حرام رکھا، معاملات میں حلال حرام رکھا اور اخلاقیات میں حلال حرام رکھا. حلال کو اپنا لیں، حرام کو چھوڑ دینا، یہی تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اگر ہم تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، صرف پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ بس اب نکل گیا بیڑا پار، گارنٹی نہیں، گارنٹی نہیں. ممکن ہے جیسا کہ صحابی آئے، اب اسلام قبول کرے، اسلام قبول کرنے نبی سے جنگ جو ہے چل رہی تھی. اللہ کے رسول کا، اللہ کا رسول کیا ہو رہا ہے؟ کہا جنگ ہو رہی ہے. کیا ملنے والا ہے؟ شہید ہو تو جنت ملنے والی. اچھا، کھجور کھا رہے تھے پھینک دیے، کہا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، چلے گئے، شہید ہو گئے. اللہ کے رسول نے کہا یہ پہلا بندہ ہے کلمہ پڑھا جنت میں چلا گیا، کلمہ پڑھا جنت میں چلا گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں رکھا تھا. لیکن یہاں کلمہ پڑھ کے ہم ماشاءاللہ میں 40 سال کا ہوں، 42 سال کا ہوں، 40 سال سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 50 سال، کوئی 45 سال، سب کچھ کلمہ پڑھے میرے دوست. اور یاد رکھنا، ایک آدمی 70 سال تک گناہ کرتا ہے، کفر کی حالت میں رہتا ہے، اور وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کلمے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے. اب پھر عمل شروع کرنا ہے اس کو، لیکن پچھلا جو کچھ ہوا تھا وہ معاف کر دیتا ہے. ایک آدمی 70 سال تک گناہ کرتا، نیک عمل کرتا رہا، 70 سال تک اچھے کام کرتا رہا، لیکن 70 سال کے بعد اگر کفر کا کلمہ ادا کرے، کفر میں چلا جائے، کلمے کا انکار کر دے، تو 70 سال تک جو اس نے نمازیں پڑھی تھی، حج کیا تھا، زکوٰۃ دیا تھا، تہجد پڑھا تھا، سب کچھ برباد ہو جائے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا. یہ کلمہ ہے، اور اس کلمے کے لیے ہم کو جینا ہے، اس کلمے کی حفاظت ہمیں کرنا ہے. لیکن صرف کلمہ دروازے پر لکھیں گے تو چلتا نہیں مول صاحب، عمل کرنا پڑتا. ہاں گاڑی میں وہ پیپر پہ کیا ہے ایک لٹکتا رہتا، ایسا ایسا ایسا، کیا ہے کلمہ لکھا ہوا ہے، ہاں بس وہ لکھ کے لگا تو چلتا نہیں. صرف آیت الکرسی لکھ کر لٹکا دیے، نہیں چلنے والا. آیت الکرسی لکھ کر گھر میں زبردست پردہ لا کے لٹکا دیے، نہیں چلنے والا. کعبۃ اللہ کا پردہ وہاں بک رہا تھا، کٹ کر کے لا کے حرم کا پردہ لگا دیے، تب بھی نہیں چلنے والا. وہ جو ہے وہ مکہ کی مٹی لے کر آئے، نہیں چلنے والا. مدینے کی مٹی لے کر آئے، نہیں چلنے والا. عمل کرنا ہوگا دوست، عمل کرنا ہوگا. کوئی کپڑا، کوئی مٹی، کوئی نبی کا جو ہے فلاں 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 عقیدہ وسیلہ، یہ کچھ کام آنے والے نہیں. عمل کام آ سکتا ہے،
عمل ہے تو پھر قبر کے سوالات آسان، عمل ہے حشر کے سوالات آسان، عمل ہے پل صراط آسان، عمل ہے جنت کا دروازہ آسان۔ اگر عمل نہیں ہے قبر میں بھی پریشانی، حشر میں پریشانی، پل صراط میں پریشانی، اور پھر اس کے بعد اٹھا کر جہنم میں ڈالے جا سکتے ہیں۔ لہذا دعا کریں کہ باری تعالیٰ تو نے جو ہمیں کلمہ عطا کیا ہے اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہمیں عبادات میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہماری معاملات کو سچے اور کھرے بنانے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہمارے اخلاق کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ حلال سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ حرام سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ تو ہماری دلوں کو جاننے والا، ہمارے دلوں میں تیرے کلمے سے محبت پیدا فرما، تیرے دین سے محبت پیدا فرما، تیرے نبی سے محبت پیدا فرما، تیرے قرآن سے محبت پیدا فرما، تیرے رسولوں سے محبت پیدا فرما۔ باری تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت کی توفیق عطا فرما، ہمیں بیوی بچوں سے محبت کی توفیق عطا فرما، ہمیں دوستوں سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ قرض کی بلا سے محفوظ فرما اور چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ کورونا سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ سود سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ تو ہمیں شراب سے محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ گھٹکے سے ہمیں محفوظ فرما، سگریٹ نوشی سے ہمیں محفوظ فرما، ہر بری عادت سے محفوظ فرما، حسد سے محفوظ فرما، چغل خوری سے محفوظ فرما اور نقصان پہنچانے والوں سے محفوظ فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔